السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، جہاں میں ان سے چہرہ نئے انداز بھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان ساسی کوئی نہیں رکھی قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میری تقریر کا عنوان ہے عورت کی معاشرے میں پہچان۔ ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے، ہم مائیں ہیں، ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں، ہم عزت ہیں، کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہے سے ملوں مشینوں تک، جس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے، ہم اس دنیا کی رونق ہیں، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے رب، اگر آپ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے، میں اسے ایک بیٹی عطا کروں گا۔ موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں، اگر آپ اور زیادہ خوش ہوں تو اسے انعام میں کیا عطا کریں گے؟ جواب ملتا ہے، میں اسے ایک اور بیٹی عطا کروں گا، اور ان بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم ہستی سے کرنا چاہوں گی جسے ایک عورت کہتے ہیں، آئین سے عالمی اسلام کی علمبردار عورت، واو سے وجود انسان کی بنیاد عورت، رے سے رانائی کائنات کا نشان عورت، اور تے سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت۔ اے عورت، تم دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو، بیوی کی صورت میں اطاعت سے خود جنتی ہو جاتی ہو، اور جب ماں کے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہو نا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے، تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے میں اس کا مقام، اس کی پہچان دلواتی ہو، اور وقت پڑنے پر اس کا دایاں بازو بن کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو۔ اے عورت، تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے۔ 14 صدیوں پہلے معاشرے انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا۔ تم خدیجہ
اللہ عنہ کی طرح تاجر ہوئی. زینب رضی اللہ عنہ کی صورت بھی باریک تھی تم. رفیدہ رضی اللہ عنہ تھی تم جو طبیبہ بنی. اور صفیہ رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے خیمے اکھاڑتی. اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. اور آج بھی ہر میدان میں تم اپنا لوہام منواتی ہو. تم معلم بھی ہو، تم مسیحا بھی ہو، وکالت بھی کرتی، منصف بھی ہو. اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو. اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. تم ہی مادر ملت، تم ہی اتفاق، تم ہی مریم، تم ہی طاہرہ قاضی. اور تم ہی ہو وہ ننھی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی لیکن اس مردہ معاشرے میں نئی روح پھونک گئی. اے عورت تجھے سلام ہے، بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور جہاں بہن اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اگر عطیفہ بہن آپ کو معلوم نہیں، آج ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، اسی میں جا رہی ہوں. اچھا بہن تم مدرسے میں بھی پڑھتی ہو؟ جی ہاں، میں مدرسے میں پڑھتی ہوں اور ہمارے مدرسے میں اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. نور جہاں بہن کیا آپ دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہو تو کیا میں کچھ معلومات حاصل کر سکتی ہوں؟ جی ہاں معلوم کیجیے، کوشش کروں گی انشاءاللہ. بتائیے شریعت کی روشنی میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ اگر عطیفہ بہن 700 علماء نے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا ہے. وہ جواب کیا ہے ذرا بتائیے تو. جو انسان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنا لے اور دنیا کی چمک دھمک سے دھوکہ نہ کھائے، ایسے انسان کو 700 علماء نے عقل مند کہا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقسیم پر راضی ہے. بتائیے کہ بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو اپنے مال سے اللہ کا حق ادا نہ کرتا ہو. نور جہاں بہن جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی نہ ہو تو اسے نقصان ہوگا. جو بندہ اللہ کی تقسیم، ہاں اسے بہت بڑا نقصان ہوگا. اور نقصان کیا ہے ذرا بتائیے تو. جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اسی سے حسد، بغض، عداوت اور نفرتوں کی آگ پیدا ہوتی ہے. اور جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے وہ ہمیشہ خوش و خرم اور پرسکون زندگی گزارتا ہے. آیا آپ کے سمجھ شریف میں؟ ہاں سمجھ میں آ گیا اور بہت کچھ سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا بہن؟ ارے بہن یہی کہ میں اپنے پڑوسیوں سے چلتی تھی کہ وہ اتنا موٹا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کاروبار اتنا کیوں بڑھ رہا ہے اور اس کو اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے. اب کون سی بات سمجھ میں آ گئی، ذرا اس کی بھی وضاحت کرو. ارے نور جہاں بہن ہر ایک کو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا ملتا ہے، مل کر رہے گا. چاہے میں کتنا ہی چلتی رہوں، کتنا ہی کرتی رہوں، لیکن ہمارا رب دیکھ کر رہے گا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو آپ اپنے پڑوسی سے مت جلنا اور کسی سے اس طرح کی عداوت مت رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا. نور جہاں بہن میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بہت اچھے باتوں کی طرف توجہ دلائی، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اب چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نمازیں پڑھا کرو، عزت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، جنت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، جنت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو. قرآن پڑھ کے دیکھو وہ کہتا ہے جا بجا، قرآن پڑھ کے دیکھو وہ کہتا ہے جا بجا. نصرت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، نصرت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو. پیارے نبی کی آنکھوں
سکینت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، سکینت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، قرب خدا کا افضل طریقہ نماز ہے، قرب خدا کا افضل طریقہ نماز ہے، ولایت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، ولایت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، دشمن پہ غلبہ پانے کا ذریعہ نماز ہے، دشمن پہ غلبہ پانے کا ذریعہ نماز ہے، نصرت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، نصرت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، عزت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، عزت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، جنت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو، جنت جو چاہتے ہو تو نمازیں پڑھا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک 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 مبارک، حافظوں عالموں دستار تم کو مبارک، تمہیں بہنوں بہت مبارک، علم دیے بہت مبارک، ہو اختتام بخار کی
ذبیح کر لو. دلوں کو اپنے کسی قسم کے گلے سے صاف اب ذبیح کر لو. گلے سے صاف اب ذبیح کر لو. چمکتے دل اور چمکتی آنکھیں ہو مہجبی یہ بہت مبارک. چمکتے دل اور چمکتی آنکھیں ہو مہجبی یہ بہت مبارک. تمہیں اے بہنوں بہت مبارک ہو علم دیے بہت مبارک. ہو اختتام بخار کی بھی گھڑی ہنسی یہ بہت مبارک. تمہارے سب کے نصیب اچھے خدا کرے ہے دعائے ازہر. خدا کرے ہے دعائے ازہر. تمہارے سب کے نصیب اچھے خدا کرے ہے دعائے ازہر. خدا کرے ہے دعائے ازہر. تمہیں اے بہنوں بہت مبارک ہو علم دیے بہت مبارک. ہو اختتام بخار کی بھی گھڑی ہنسی یہ بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر کے لیے